اس کے بارے میں مجھ کو سنایا کسی نے کہ میں اس کو بار تقریر میں ہمیشہ نماز کی اہمیت پہ، فضیلت پہ، نماز چھوڑنے کی جو مذمت ہے اس کو بیان کرتا تھا۔ اس کی عمر 60 سے اوپر ہو گئی، وہ کبھی نماز پڑھتا پھر چھوڑ دیتا اور بولتا کہ نماز میں کوئی فائدہ نہیں ملا، نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ملا۔ جس طرح تم بولتا ہے کہ جلسہ کرانے سے کیا فائدہ ہے، اسی طرح تمہاری طرف بہت سارے لوگ ہیں جو جن کا دل اندھا ہو چکا ہے، جن کو مال نے تباہ و برباد کر دیا ہے، اس کی زبان سے اس طرح کے جملے نکلتے ہیں نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میں نے دیکھ لیا 10 دن پڑھا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جس طرح تم ننگا ہو کے بولتا ہے کہ اللہ رسول کا ذکر کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، جلسہ کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، وہ مہان ننگا ہو کے بولتا ہے نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ بہت سارے چوٹی کاٹنے والے جاہل قسم کے پیر فقیر ہیں جو گاؤں دیہات میں، بالخصوص دیہات میں جاہلوں کو الو اور بیوقوف بنانے کے لیے کہتے ہیں کہ تم مجھ سے مرید ہو جاؤ، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، میں تیرا پیر ہوں نا، میں جنت لے کے چلا جاؤں۔ جو گجرات کے پڑھے لکھوں کو الو نہیں بنا پایا، جو بمبئی کے پڑھے لکھوں کو الو نہیں بنا پاتا، جو دلی کے پڑھے لکھوں کو الو نہیں بنا پاتا، وہ بنگال کے دیہات میں آ کر کے یہاں کے بولے بھالے دیہاتیوں کو الو بنا دیتا ہے۔ اور یہ بیچارہ بھی اپنے پیر صاحب کو دیا تو 4,000 روپیہ سال میں نذرانہ تحفہ، اور پیر صاحب نے بولا نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں ہوں بخشوا دوں گا۔ اب صاحب بیچارہ اس کو پیسہ دیا، میرا پیر بخش دے گا، نماز روزہ حج و زکات کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس طرح کے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے کیا ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں قربانی کا بکرا کیوں ذبح کرتا ہے، اتنا پیسہ غریبوں کی بیٹی کی شادی میں دے دے، یہ بکرا ذبح کرنے سے کیا ہوگا۔ اس اللہ دیوانوں پاگلوں کی کوئی کمی ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، حدیث رسول پاک کا کلام ہے، اللہ رب العزت کا کوئی جواب نہیں تو قرآن پاک اللہ کے کلام کا بھی کوئی جواب نہیں۔ اللہ رب العزت کے محبوب لاجواب ہے تو محبوب کا کتھن بھی، ان کی تعلیمات بھی لاجواب ہے۔ مصطفیٰ سارے حکیموں کے سردار، سارے معلمین کے سردار، سارے نبیوں رسولوں کے سردار، مصطفیٰ جان رحمت سے سچی بات کسی کی نہیں ہے۔ آقا سب سے بڑے ہیں تو سب سے بڑی بات مصطفیٰ کی ہے۔ حضور نے کہا کہ قربانی کے دنوں میں اللہ کے نام پہ خون بہانے سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ آیا حدیث پاک میں ان قربانی کے دنوں میں 50 کروڑ کی مسجد کوئی تعمیر کرے، اس سے بہتر ہے کہ 500 روپے کی دیوالی قربانی کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ قربانی کا نذرانہ پیش کرے۔ یہ خون بہانا 500 کروڑ کی مسجد تعمیر کرنے سے ان دنوں میں بہتر ہے، کیونکہ ان دنوں میں خون بہانے سے بہتر کوئی پسندیدہ عمل اللہ کو نہیں ہے۔ حدیث میں تو یہ آیا، مگر یہ مصنوعی اور بناوٹی عقل مند یہ کہتے ہیں کہ قربانی کرنے سے کیا فائدہ ہے، اسی پیسے کو غریبوں میں بانٹ دیتے۔ جس طرح وہ مصطفیٰ کی تعلیمات کے خلاف بولتا ہے، اسی طرح تم بھی بولتا ہے کہ جلسہ کرانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ جلسہ کرانے سے 5 گھنٹے کی روحانی محفل سج جاتی ہے، اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے، 5 گھنٹے گناہوں سے سیف میں رہتا ہوں۔ اگر جلسے سے اٹھ کے باہر جائے وہاں غیبت ہے، چغلخوری ہے، دوسروں کی برائی ہے۔ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ سخت کام ہے۔ جہاں چائے کی دکان پہ گئے، 2 آدمی کا چہرہ ملا، تیسرے کی غیبت شروع ہو جاتی ہے، تیسرے کی اچھائی چاہے کچھ بھی ہو تو بیان نہیں کرتے، غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب گھر سے باہر نکلے برائی شروع ہے، گناہ شروع ہے، لیکن 5 گھنٹے جب تک آپ محفل میں بیٹھے ہیں، زبان پہ نہ غیبت ہے، زبان پہ نہ جھوٹ ہے، زبان پہ نہ چغلخوری کے جملے ہیں، زبان پہ نہ کوئی اور فضول باتیں ہیں، زبان کھلی ہے تو سبحان اللہ، آنکھ کھلے ہیں تو نیکوں کی زیارت، کان کھلے ہیں تو اللہ رسول کی باتیں سن رہے ہیں، بیٹھے ہیں تو چاروں طرف فرشتوں کی جھرمٹ پر بیٹھے ہیں۔ یعنی اس دھرتی پر 5 گھنٹے کا روحانی اجتماع ایک زبردست خانقاہ کی صورت میں نیکیوں کا ماحول اگر کوئی دیتی ہے، یہی وہ محفل ہے، یہی وہ جلسہ ہے۔ اس پر جس کی نظر رہے گی وہ نہیں بولے گا کہ جلسہ کرنے سے کیا فائدہ، وہ بولے گا جلسہ ہر سال ہو تاکہ 360 دن میرے گاؤں میں رحمتوں کی بارش ہو، اسی کے بہانے علماء آئے۔ 40 مسلمان جہاں جمع ہوا ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، جہاں 40 علماء آ جائیں، عالم دین ایک عالم ہزاروں عابدوں کے مقابلے میں شیطان پہ بھاری ہوتا ہے، عالم نائب پیغمبر ہوتا ہے۔
ہوتے ہیں، عالم وہ ہمیں اپنی دعاؤں کے چھتر چھایا میں مجھ کو رکھنے والے ہوتے ہیں۔ عالم امام مسجد کی وجہ سے اذان ہوتی ہے، ان کی وجہ سے جماعت کا سسٹم قائم رہتا ہے، ان کو ہم نماز پڑھے بھاگ گئے، ان کی دعائیں ہوتی ہے، وہ مسجدوں کو آباد کر کے مجھ کو تباہی سے بچاتا ہے۔ امام قابل عزت ہے جو معمولی تنخواہوں میں ہمارے گاؤں دیہات میں رہنے کے بعد ہمیں مصیبتوں سے بچاتے ہیں، میری مسجدوں کے نظام کو سچارو ڈھنگ سے چلاتے ہیں۔ مالداروں کو سوچنا چاہیے جن کی وجہ سے میں عذاب سے بچتا ہوں، میں اپنی گاڑھی کمائی ان پر میں خرچ کروں تاکہ ان کا دل خوش رہے اور یہ میرے لیے دل کھول کر دعا کرتے رہے تاکہ میرا گاؤں آباد رہے، میری بستیاں آباد رہے۔ جلسہ جلوس کے بہانے ایک امام نہیں، علاقے کے 50 امام آ جاتے ہیں، ایک عالم نہیں، علاقے کے 1 درجن عالم آتے ہیں، تو جہاں 40 مومن رہے ایک اللہ والا ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں جہاں 40 عالم رہیں وہاں ضرور کوئی نہ کوئی علاقے کا قطب ہوتا ہے، علاقے کے فلیوں کا سردار ہوتا ہے۔ اسی جلسے کے بہانے ان سارے علماء کا دیدار نصیب ہوتا ہے، اسی جلسے کے بہانے علماء ربانیین سے مصافحہ کرنے، ان کے ہاتھ کو اپنے سر پہ رکھنے، اپنی مصیبت کے لیے دعا کروانے کا شاندار موقع ملتا ہے۔ مہمان کسی کے گھر میں آ جائے تو ان کے آنے سے پہلے لوگ کہتے ہیں روزی آتی ہے، مہمان کی آمد کے بعد گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ پیغمبروں کا طریقہ تھا کہ جب تک مہمان ان کے گھر میں کھانا نہیں کھاتے اس وقت تک وہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ مہمان کی تلاش میں ابراہیم علیہ السلام کئی کلومیٹر دور تک چلے جاتے، مہمان کو ڈھونڈ کے لاتے تب ساتھ میں کھانا کھاتے، اور جب مہمان زیادہ آتے صحابہ کرام اپنے حصے میں کیک کو لے لیتے، لیکن 2-4-10 بج جاتے اس کو غریبوں کا بے کس ہم مسلمانوں کے مسیحا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس مہمان کو اپنے حصے میں لے لیتے تھے۔ یعنی مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا بہت بڑا کام ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان لاتا ہے اسے مہمان کی تعظیم کرنی چاہیے، عزت کرنی چاہیے، اس کے لیے دروازے سے چل کے ان کے ساتھ چل کے ان کو سیوف کرنا چاہیے، ان کا استقبال کرنا چاہیے، مسکرا کے ملنا چاہیے، ان سے میٹھی میٹھی باتیں کرنی چاہیے، دسترخوان اپنی وسعت کے مطابق اپنی سکت کے مطابق سجا رکھنا چاہیے تاکہ مہمان کا دل خوش ہو جائے۔ ان کے سامنے نوکر کو ڈانٹے نہیں، بچوں کو ڈانٹے نہیں، نوکر کو مارے نہیں، تاکہ مہمان پر میری ناراضی کا اس کا دل شکستہ دل ٹوٹ نہ جائے۔ یہ سارے آداب ہیں مہمان نوازی کے جو اسلام نے بتایا ہے۔ اسی جلسے کے بہانے مہمانوں کا بھی آمد ہوتی ہے، تو اس جلسے کو اس حیثیت سے صرف نہ لے کہ جلسہ ختم ہو گیا نمازی کہاں بنے، اگر یہی جملہ بولتے رہے آپ جمعہ کا خطاب ہوتا ہے تو آپ بولیں کہ کیا تقریر کرنے سے کیا فائدہ ہے مولانا صاحب، بند کیجئے، کوئی نمازی کو باتتا نہیں ہے۔ نمازی پڑھے نہ پڑھے اذان ہوتی رہے گی قیامت تک، نمازی پڑھے نہ پڑھے جمعہ کا خطبہ شرط ہے نماز کے ساتھ وہ خطبہ ہوتا رہے گا، اذان ہوتی رہے گی، جمعہ کا خطاب بند نہیں ہوگا، واز بند نہیں ہوگا، محفل میلاد بند نہیں ہوگی، جلسہ بند نہیں ہوگا۔ ہمارا کام ہے پریاس کرنا، کوشش کرنا، اسٹرگل کرنا، محنت میں کرتا ہوں، برکت میرا رب دیتا ہے، یہ سب محنت کا حصہ ہے کہ میں اسی طرح سے چراغ چلاتا رہوں تاکہ لوگ اس روشنی میں اپنی زندگی کو منفر کرتے رہیں۔ ممکن ہے کہ آج کا جلسہ کامیاب نہ ہو، اگلا جلسہ 10 آدمی کو نمازی بنا دے، وہ جلسہ کامیاب نہ ہو، اس کے بعد کا جلسہ 5 آدمی کو دیندار بنا دے۔ میرا کام چراغ چلانا ہی تو ہے، کسی کی گردن میں تولیہ ڈال کر مسجد میں گھسانا یا نہ کسی نبی پر فرض تھا نہ نبی کے غلام علماء دین پر فرض ہے۔ انبیاء کرام بھی قرآن پڑھ پڑھ کر سمجھاتے تھے اور لوگ کھچ کھچ کے آ جاتے تھے، کلمہ پڑھتے، مومن بن جاتے۔ یہی کام اللہ کے نیک بندوں نے بھی کیا، اچھی اچھی باتیں بول کر، حکمتوں سے بھری باتیں بول کر، قرآن کی تلاوت کر کے، نبی کی بات بول کر لوگوں کے سامنے اسلام پیش کرتے ہیں۔ ہزاروں میں سے 2-3 آدمی اس نصیحت کو قبول کر کے دیندار بنتے ہیں۔ بہت ساری سارے تجربات بیان کرتے ہیں کہ جلسہ و جلوس کا فائدہ صدیوں تک ہوتا ہے، آدمی کی سوچ بدلتی ہے، مانسکتا بدلتی ہے، آدمی کے جینے کی دھارنا، وہ جینے کا ٹرینڈ بدلتا ہے۔ یہ جلسہ جلوس اسی معنی کا ہوتا ہے، ورنہ نہیں تو آپ خطبہ بند کر دیں گے کہ نمازی نہیں پڑھتے ہیں، خطاب کرنے کی کیا ضرورت ہے، اذان بند کر دیں گے، نمازی نہیں آتے ہیں تو اذان دینے کی کیا ضرورت ہے۔ اذان خود ایک عبادت ہے، نمازی کو بلایا جاتا ہے اذان کے بہانے، نمازی آئے نہ آئے مگر اذان ہوتی رہے گی، نماز ہوتی رہے گی، جماعت ہوتی رہے گی۔ جہاں مسلمان رہیں جماعت نہ ہو، قریب ہے کہ اللہ کا عذاب اس بستی کو اجاڑ ڈالے، زلزلہ آ جائے، آگ لگ
جائے، بستی میں وبا طاعون پھیل جائے. یہ مسجدوں میں نماز باجماعت یہ ان کی برکتیں ہیں کہ میں نماز نہیں پڑھتا اس کے باوجود میرا قوم مسمار نہیں ہوتا، زلزلہ نہیں آتا، بستی زمین میں نہیں دھستی ہے. احسان اسی مسجد کا ہے، احسان اسی اذان کی آواز کا ہے، احسان اسی علماء کی نمازوں کی پابندی اور خطاب کا ہے. اس حساب سے سوچیں گے جہاں میرے ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے دوسرے کام کے لیے ہیں، وہی ہماری گاڑی کمائی کا ایک بڑا حصہ نکلے گا، جس سے مدرسہ بھی چلے گا، جلسہ بھی ہوگا، اماموں کی تنخواہوں میں اضافہ بھی ہوگا. اگر اس طرح سے سوچیں گے تو میرے کروڑوں روپے جو فضولیات میں خرچ ہوتے ہیں وہ پیسے اگر بچ گئے تو شاندار مسجد، شاندار مدرسہ، شاندار جلسہ، شاندار تنخواہ، شاندار دینی فلاحی کام، غریبوں کی شادیاں، جہاں سوچ سیدھی ہو گئی سارا کام بنتا رہے گا، یہ خرچ کرتا رہے گا، اللہ اسے نوازتا ہے. اور جہاں بخالت ہوتی ہے، جہاں کنجوسی ہوتی ہے، جہاں دل چھوٹا ہوتا ہے، وہاں کی مسجدیں بھی کمزور رہتی ہیں، وہاں کا مدرسہ بھی کمزور رہتا ہے، وہاں لوگوں کی مالی حالت بھی کمزور رہتی ہے. اس طریقے سے اس کے گاؤں کو لوگ ماڈل نہیں مانتے ہیں کہ اگر مسجد دیکھنا ہے اس گاؤں میں چلے جاؤ، مدرسہ دیکھنا ہے اس گاؤں میں چلے جاؤ، جلسہ جلوس کی برکتیں دیکھنی ہے اس گاؤں میں چلے جاؤ. یہ ساری باتیں ہوتی کب؟ قربانی دینے سے. جب بندہ قربانی دیتا ہے، جب بندہ اپنا بھوکا رہ کر فلاحی سماجی مذہبی کام کرتا ہے، تب علاقے کے لیے وہ رول ماڈل ہو جاتا ہے. ابھی گجرات کا علاقہ، راجستھان میں ایک علاقہ ہے ناگور شریف کا، وہاں علاقہ ہے ایک کنواری کا، ایک علاقہ ہے اس علاقے میں جہاں شادی بیاہ میں 400 لوگ بارات چلے جائیں، کوئی کھانا پینا نہیں ہوتا. ایک آدمی کے پاس بیٹی ہے 50، 4 بیویوں سے وہ کوئی بوجھ نہیں ہے، شادی کا خرچ ہی نہیں، نہ کوئی گاڑی ہے، نہ کوئی مطالبہ ہے، نہ بارات کا کھانا ہے، کچھ نہیں. اس قدر سمپل لوگوں نے بنا دیا ہے کہ اب شادی بوجھ ہی نہیں رہ گئی. 50 بیٹی رہے کہ ایک بیٹی رہے، دونوں برابر ہے. اگر میرے ہاں ایک بیٹی پیدا ہو، اب باپ کی نیند اڑ جاتی ہے. اب وہ فکس ڈپوزٹ کرنے لگتا ہے، 25 سال تک پیسے جمع کرتا ہے، اور ایک دن کی شادی میں وہ لاکھوں روپے پانی کی طرف بہا دیتا ہے. کیونکہ سماج کا ٹرینڈ بن گیا ہے قیمتی کارڈ چھپانا، سماج کا ٹرینڈ بن گیا ہے صاحب ڈیکوریشن کرنا، سماج کا ٹرینڈ بن گیا ہے کہ 100 بارات لے کے جانا اور سب کے 10-20 آئٹم کا کھانا کھلانا، خوب ناچنا گانا، ڈی جے بیجو بجانا. وہی شادی. ایک شادی میں 50 لاکھ اڑ گئے، محنت سے کمایا تھا 25 سال، 1 گھنٹے میں سارے پیسے تاش کے پتوں کی طرف بکھر گئے. تو ہم کنگال ہو جاتے ہیں، میرا گھر بک جاتا ہے. ایک بیٹی میری زندگی کی خوشی کو چھین لیتی ہے. اسی لیے بیٹی کو لوگ بوجھ سمجھتے ہیں، اور بیٹی پیدا نہ ہو بیٹا پیدا ہو یہ تمنا کرتے ہیں، جو آج سے 1500 سال پہلے یعنی دور جاہلیت میں اسلام کی آمد سے پہلے یہ بیٹی کو لوگ بوجھ سمجھتے تھے. ہمارے سسٹم نے ایک اسلامی عقیدے کو جو ہم کو خوشی دینے والا عقیدہ تھا، اس سسٹم نے اسے گڑبڑا دیا. شادی کو ہم نے بوجھ سمجھ لیا. ہمیں اس کو رول ماڈل مان کر وہی باتیں اپنے سماج میں بھی اتارنی چاہیے. اسی ہندوستان میں اس علاقے میں جن لوگوں نے مل بیٹھ کر کے تمام خرافات، واہیات اور فضولیات کے خاتمے کا ڈیسیژن لیا اور اس پر عمل کر رہے ہیں. ارب پتی کی بیٹی کی شادی بھی سمپل ڈھنگ سے اور مزدور کی بیٹی کی شادی بھی سمپل ڈھنگ سے. اب وہاں بیٹی بوجھ نہیں رہی، ایک رہے کہ 10 رہے. دو جب شادی مہنگی نہیں سستی ہے تو پھر ایک رہے کہ 10 رہے. یہاں بیٹی بوجھ شادی کی وجہ سے ہے، خرچ کہاں سے آئے گا؟ اس لیے بوجھ ہم نے بنا دیا. اللہ نے بیٹی کو رحمت بنایا تھا اور ہم نے کافرانہ مشرکانہ طریقوں کو اپنے سماج میں نافذ کر کے اس بیٹی کو ہم نے اپنے لیے زحمت بنا دیا. اس لیے ٹرینڈ بدلنے کی ضرورت ہے، اپنی سوچ کی درستگی کی ضرورت ہے، مانسکتا کو بدلنے کی ضرورت ہے. کافر لوگ کمائیں کھائیں موج مستی کریں، شراب پیو عیش کرو زنا کرو، زندگی ملی ہے مختصر میں اور اسے کام موج مستی میں گزار دو. یہ کافرانہ مزاج. اسلامی مزاج کیا ہے؟ زندگی قیمتی ہے، جنت جانے کا انحصار اسی زندگی پہ ہے. مرنے کے بعد کوئی عمل نہیں، وہاں صرف بدلہ، یا تو آگ ہے یا جنت کا باغ ہے. سجدہ یہیں پہ کرنا ہے، روزہ یہیں پہ رکھنا ہے، ایک بار سبحان اللہ کہہ کے نیکی کمانا یہی کرنا ہے. مرنے کے بعد کوئی عمل نہیں ہوگا. اے عمل معاشیتا جو چاہے تو کر لے، جیسا کرے گا ویسا تیرے ساتھ حشر ہوگا. تو مرنے کے بعد کی دنیا بدلے کی دنیا ہے. مرنے کے بعد کوئی ایک بار سبحان اللہ کہہ کے نیکی میں اضافہ نہیں کروا پائے گا. ایک سجدے کی مہلت مانگے گا فرشتے سے،
سجدہ کرنے کی مہلت دے دے، سجدہ نہیں کر پائے گا، مہلت نہیں ملے گی۔ بہت سارے نیک لوگوں نے مسجدوں میں قبروں میں جو سجدہ کیا ہے، جو کہانی آئی ہے وہاں قرآن پڑھنے کی تلاوت کرنے کی، وہ عبادت فرض نہیں ہے، وہاں اس کا بدلہ وہاں نہیں ملے گا۔ ان لوگوں نے دعا کی تھی کہ مالک سجدے میں نے زندگی گزار دی ہے، مرنے کے بعد قبر میں بھی سجدہ کرنے کی مہلت دے دے، تو اللہ نے بطور انعام ان کو یہ مہلت دے دی کہ قبر میں وہ سجدہ کر رہے ہیں، مگر وہ فرض نہیں ہے۔ فرض ہے دنیا میں سجدہ کرنا، مرنے کے بعد جو سجدہ ہے وہ بطور انعام ہے، اس کی وجہ سے جنت میں درجات میں بلندی ہو جائے یا وہ ضروری ہے نہیں ہے، وہ تو انعام کا ایک حصہ ہے کہ وہاں سجدوں میں لذت محسوس کر رہا ہے۔ بدلہ جس سجدے پہ ہے وہ دنیا کا سجدہ ہے، جنت جس کے بدلے میں ملے گی وہ دنیا کا روزہ، دنیا کی تلاوت، دنیا کا سجدہ، یا دنیا کی ایک ایک منٹ قیمتی ہے۔ مرنے والا مر رہا ہے، کوئی سفر میں مر رہا ہے، کوئی ڈانس کرتے کرتے مر رہا ہے، کوئی ہاسپٹل میں مر رہا ہے، کوئی شراب پیتے پیتے مر رہا ہے، کوئی جھوٹ بولتے بولتے مر رہا ہے۔ کہا جب موت کسی بھی وقت آ جائے گی تو گناہوں سے ہمیشہ بچتا رہ، نیک کام کرتا رہ، تاکہ ناچتے ناچتے تو نہیں مرے، زیادہ سجدہ کر، زیادہ مسجد میں رہ، تاکہ مسجد میں تجھے موت آ جائے، حالت سجدہ میں موت آ جائے، حالت تلاوت میں موت آ جائے، سبحان اللہ الحمدللہ درود پڑھنے میں موت آ جائے، تو ہمیشہ اپنا ٹائم نیک کام میں گزار، تاکہ موت آ جائے تو تیری موت پر زمانہ فخر کرے۔ ناچتے ہوئے شادی میں مرنا اور ہے، مسجد میں سجدہ کرتے ہوئے مر جانا اور مرنا تو ہے ہی، مگر یہ موت اس موت سے کروڑوں گنا زیادہ بھاری عزت والی موت ہے جو حالت سجدہ میں آ جائے، جو جلسہ جلوس میں آ جائے، جو مدرسے میں پڑھتے پڑھتے آ جائے، واز کرتے کرتے آ جائے، واز سنتے سنتے آ جائے، حالت روزہ میں آ جائے، حج کرتے کرتے آ جائے، طواف کعبہ کرتے کرتے آ جائے، قرآن پاک کی تلاوت اور درود پڑھتے پڑھتے آ جائے، اگر جھگڑا کرتے کرتے موت آ گئی، اپنی ساس کی شکایت کرتے کرتے موت آ گئی، اپنی بہو سے لڑتے لڑتے موت آ گئی، محلے کی عورتوں سے جنگ کرتے کرتے موت آ گئی، نماز چھوڑتے چھوڑتے موت آ گئی، گھر میں 5 مرد 5 عورت ہے، فجر کا ٹائم چلا گیا، کوئی نماز نہیں پڑھا یہاں تک کہ سورج نکل گیا۔ 10 سال کے بعد غریب ہوتا ہے تو بولے گا مولانا صاحب تعویذ دیجیے، یہ جو تم نے برس تک گھر کے سارے مرد ساری عورتیں جو نماز نہیں پڑھی، سورج نکل گیا، مرد بھی سوئے ہیں عورتیں بھی سوئی ہے، اس کی نحوست کہاں جائے گی، اس کا ببال کہاں جائے گا؟ کل کوئی بیمار پڑا ہوتا ہم نے تو کچھ نہیں کیا تھا، ایک ٹائم نماز چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اللہ نے تجھ کو چھوٹ دی، اسی دن تمہارے گھر میں آگ لگ جانا چاہیے، جس دن تم سوئے رہے 10 بجے تک فجر کی نماز نہیں پڑھے، نہ تم پڑھے نہ تیرا شوہر پڑھا، نہ تم پڑھے نہ تیرا جوان بیٹا پڑھا، نہ تیرے بھائی پڑھے، پر اللہ نے آگ نہیں لگایا، رحم فرمایا، تو زمین میں نہیں دھسا، طوفان نہیں آیا، تیرا کاروبار فوری ٹھپ نہیں ہوا، لگاتار جب آدمی گناہ پر ڈھیٹ ہو جاتا ہے تب اللہ عذاب نازل کرتا ہے۔ نماز فرض ہوئی تھی 10 سال پہلے، 10 سال ہو گئے گھر میں کوئی نمازی نہیں بن پایا، اب اگر اچانک اس کے گھر میں مصیبت آ گئی، تندرستی ختم ہو گئی، کاروبار ٹھپ ہو گیا، اب یہ بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہم کو نہیں دیا، یہ 10 سال کی لمبی مہلت اللہ نے تجھ کو دی، تو نماز چھوڑتا رہا کاروبار بڑھتا رہا، تو فجر چھوڑتا رہا تیرا بچہ نہیں مرا، تو نماز قضا کرتا رہا تیرا کاروبار بڑھتا رہا، یہ 10 سال کا لمبا موقع اللہ نے تجھ کو دیا تھا توبہ کرنے کا تاکہ بندہ سدھر جائے سنبھل جائے، لیکن یہ 10 سال کا آرام تم نے نہیں دیکھا، آج اچانک بیماری ہو گئی ماں مر گئی تو بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کر دیا، اللہ نے تو 10 سال کی لمبی مہلت دی، تمہیں تو اسی دن پھنس جانا چاہیے جس دن تم نے ٹھٹائی کے ساتھ نماز چھوڑ دی۔ اللہ کی زمین، اللہ کا آسمان، اللہ کی دی ہوئی زندگی، اللہ کی دی ہوئی ہوا میں سانس لینا، اللہ نے صحت دی، تندرستی دی، اولاد دی، بیوی دی، سارا سماج سنسار دیا، بھائی دیے، بہن دیے، ہم نے کیا کیا اس کے بدلے میں؟ رات کے 12 بجے تک موبائل چلانا، ٹیلی ویژن دیکھنا، گانا سننا، دن کے 10 بجے اٹھنا، کون ہے خدا؟ میں جیسے چاہوں جیوں، 10 سال اللہ نے مہلت دی، 10 سال کے بعد آنکھ گیا، آنکھ گئی، کان گیا، زبان گئی، دانت گئے،
گھٹنا گیا، ٹکنا گیا، اولاد گئی، سماج گیا، سکون گیا، بھائی بھائی آپس میں لڑنے لگا. جو بھائی دونوں مل کر کے تیسرے سے لڑا تھا کہ کاٹ دوں گا، میں 5 بھائی ہوں، 5 لاٹھی ہے، میں تمہیں برباد کر دوں گا. یہ پانچوں 10 سال کے بعد آپس میں وہ ساری لاٹھی دے کر اس قدر لڑنے لگے کہ چھوٹا بھائی بڑے کو قتل کر رہا ہے، بڑا بھائی چھوٹے کو مار رہا ہے. کہاں گئی محبت؟ تم پانچوں مل کے سماج کے لوگوں سے لڑ رہے تھے کہ ہم کو آنکھ نہیں دکھلائے گا، تم اکیلا ہے، میں 5 لاٹھی ہوں، مار دوں گا، برباد کر دوں گا. اب برباد کیا کرے گا اس کو؟ اللہ نے آرام کا دن دیا تھا، محبت کے دن دیے تھے، آپس میں محبت تھی، تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا تھا کہ گھمنڈ اور غرور سے دوسروں کو آنکھ دکھلانا تھا. 5 سال کے بعد وہی بھائی آپس میں کتوں کی طرح لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو ذبح کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سلام تک نہیں کرتے ہیں. جو ایک دوسرے کو گود میں لے کے جو بڑا بھائی کھلاتا تھا، چھوٹا بھائی اس کو آنکھ دکھلاتا ہے، چپل مارتا ہے، وہ اپنی زمین پہ چلنے نہیں دیتا ہے. یہ اللہ رب العزت کا عذاب ہے جو زندگی کے لمحات کا صحیح استعمال نہیں کرے گا، محبت کے ماحول کا صحیح استعمال نہیں کرتا ہے، تندرستی کا صحیح استعمال نہیں کرتا ہے، فرصت کے دنوں کا، خوشحالی اور تندرستی کے دنوں کا صحیح استعمال نہیں کرتا ہے. آج بچے صحت مند ہے، میں صحت مند ہوں، ماں صحت مند ہے، باپ صحت مند ہے، اسی لیے تاکہ خوب موج مستی کرے، خوب گانا سنے، خوب ناچے کودے اور خوب اپنی دولت کا غلط ڈھنگ سے استعمال کرے اور سوئے 3 بجے اور اٹھے 11 بجے. اسی لیے جب اللہ گھر میں کسی کو بیمار کر دیتا ہے، رات کی نیند اجڑ جاتی ہے، چہرے کی ساری خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں، گھر کا سارا ماحول بالکل ماتم زدہ ہو جاتا ہے. اس لیے آیا ہے کہ اچھے دنوں کی قدر کر، یعنی زندگی کی قدر کر موت سے پہلے. موت سے پہلے حضور فرماتے ہیں کہ تم زندگی سے پہلے، موت سے پہلے زندگی کی قدر کر، یعنی 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھ. اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیز سے پہلے غنیمت سمجھ لے، یعنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ. مرنے کے بعد کوئی عمل نہیں کر پائے گا. جب تک زندگی ہے اس وقت ہی اللہ اللہ کر سکے گا، مرنے کے بعد کوئی نیک عمل نہیں کر پائے گا. اسی زندگی کو ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھ لے. موت سے پہلے کسی بھی ٹائم موت آ سکتی ہے. بوڑھے آج کل پڑے ہوئے ہیں، جوانوں کی موت اکثر ہو رہی ہے. فیکٹری کے دروازے پہ بائک لگایا، چکر آیا، مر گیا. شادی پارٹی میں ڈانس کیا، چکر آیا، وہی مر گیا. کارخانے میں بیٹھا ہے چیئر پہ، وہاں دماغ چکرایا، بلڈ پریشر لو ہوا، وہی مر گیا. بوڑھوں سے زیادہ جوانوں کی موت ہو رہی ہے. بوڑھے تو جس کی عمر 80 سال کی ہے وہ تو پرانا کھایا پیا اور بہت ساری نیکیوں کا کیا ہوا ہے، اور ابھی وہ 70-80 سال میں بھی ٹنچ رہتا ہے. لیکن یہ 26 سال 28 سال 30 سال کا جوان جس کے دماغ میں بہت ساری چنتائیں رہتی ہیں، آگے بڑھنے کی، مقابلہ کرنے کی، ڈھیر کمانے کی، ان سبوں نے اندر سے اس کو کھوکھلا کر دیا ہے، ٹینشن بڑھا دیا. بلڈ پریشر ہائی کی گولی استعمال کر رہا ہے، ہارٹ کی گولی استعمال کر رہا ہے، بائی پاس سرجری ہو رہی ہے. جوانوں کی چونکہ سوچ سوچ کے بیمار پڑ رہے ہیں. اس کو اس سے اچھی گاڑی خریدنی ہے، اس سے اچھا گھر بنانا ہے، اس سے زیادہ زمین خریدنی ہے. ماں باپ مجھ سے امیدیں وابستہ کرے ہیں، یہ میرا بیٹا انجینئر بن کے لاکھوں کما کے سماج کا سب سے بڑا مالدار بن جاؤں گا. اب اگر میں ماں باپ کی امید پہ کھرا نہیں اترا، ماں باپ کیا سوچیں گے؟ وہ زہر کھا کے مر جا رہا ہے، کوئی کوٹا میں مر رہا ہے، کوئی میڈیکل کالج میں مر رہا ہے کہ میں نے اپنے باپ کو خوشی نہیں دے پایا، میں کیا دے پاؤں، میں کامیاب نہیں ہوا، میں اچھا انجینئر نہیں بن پایا. گھر اجڑتا چلا جا رہا ہے. اس لیے مرنے سے پہلے جو زندگی ملی ہے اس کی قدر کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ بڑھاپے میں کیا کریں گے، نماز تو پڑھیں گے، اللہ اللہ کریں گے، ابھی تو جوان ہے، ذرا کما لے کھا لے، ذرا جمع کر لے، کچھ کیا بٹور لیں. اسی جوانی ہی میں موت آ رہی ہے، بڑھاپا بھی نہیں آتا ہے. سرکار نے کیا فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیز کو 5 چیز سے پہلے غنیمت سمجھ. زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ. شباب کا قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھ. بڑھاپے میں نہ دنیا کا کام کر پائے گا نہ مذہب کا کام کر پائے گا. وہ جوانی میں تو 5-5 10-10 گھنٹے باوضو رہ کے سجدہ کرے گا، بڑھاپے میں تو ایک سجدہ بھی نہیں کر پائے گا. گیسٹرک کی بیماری ہوئی، نماز میں ادھر سے ریا کا اخراج ہوگا، وضو ٹوٹ جائے گا، پیشاب کے قطرے ٹپک جائیں گے، اور پھر وہاں سینے میں دم نہیں رہے گا کہ تم کھڑے ہو کر نماز پڑھ پاؤ. اسی لیے جوانی کا کریم پارٹ ہے ہماری زندگی کا، جس میں دنیا کا بھی کام کرنا ہے اور آخرت کا بھی کام کرنا ہے. بڑھاپے کے لیے کچھ پونجی بھی جمع کر لینی ہے. اگر اللہ نے بڑھاپا دیا تو کچھ پیسے جمع کر لینا ہے. جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ. شباب کا قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ. حضور کہتے ہیں کہ صحت، اپنی صحت تندرستی کو قبل سقمک، بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ.
صحت مند ہے عبادت کر لے، صحت مند ہے خوب محنت مشقت کے ساتھ روزی تلاش کر لے، صحت مند ہے نیک کام کر لے، جب بیمار پڑے گا تو چاہ کر کے بھی نیک کام نہیں کر پائے گا۔ حضور کہتے ہیں بیماری سے پہلے تندرستی کو غنیمت سمجھ لے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ لے، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ لے۔ اگر اللہ نے دولت دی ہے، غنا کا قبلہ فقری، محتاجی سے پہلے اپنی دولت مندی کو غنیمت سمجھ لے۔ کل تیرے پاس جب پیسہ ختم ہو جائے گا، نہیں چندہ دے پائے گا جلسے میں، نہیں چندہ دے پائے گا مسجد میں، نہیں چندہ دے پائے گا مدرسے میں، نہیں غریب کی بیٹی کی شادی میں چندہ دے پائے گا۔ جب اللہ نے دولت دی ہے، خوب دین کا کام کر، اپنے غریب بھائی، غریب بہن، بیوہ، معذور اور مسکین اور سو کی خدمت کرتا رہا، اللہ کی راہ میں خوب دیتا رہا۔ اور کبھی کبھی جمعہ کے دن امام مسجد کے پاس نماز پڑھ، ممبئی گجرات میں شاندار ماحول قائم ہے، وہاں کے سیٹ لوگ تنخواہ امام کی الگ ہوتی ہے، 25,000 30,000 20,000 15,000، اور ہر جمعہ کے دن بند مٹھی کا نذرانہ بھی ہوتا ہے۔ گئے سلام پڑھا، مصافحہ کیا، کبھی 100 کبھی 500 کبھی 1,000، کوئی باہر فورن سے آئے، دبئی سے آئے، سعودیہ سے، امریکہ سے آئے، 5,000 10,000 بند مٹھی میں دیا، اس سے ان کی زندگی خوشحال رہتی ہے۔ ہم لوگ اتنے چھوٹے ہیں کہ 8 5 10 سال سے مسجد گاؤں میں رہتے ہیں، کبھی بھی 100 روپے امام کو دینے کا خیال دماغ میں نہیں آیا۔ جب پیسے ختم ہو جاتے ہیں تب خیال آتا ہے کہ دینا چاہیے، اس کو پیسے ہی نہیں رہے تو اب کیا دیں؟ خوشحالی کے دنوں میں خوب خرچ کرے، اوپر سے نیچے سے، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے۔ حضور نے کہا مالدار تباہ و برباد ہو گیا، مگر وہ برباد نہیں ہوگا جو اوپر سے خرچ کرے، نیچے سے خرچ کرے، داہنے سے خرچ کرے، بائیں سے خرچ کرے۔ کیا مطلب؟ جو خوب اپنے مال کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، وہ مالدار تباہ نہیں ہوگا۔ مگر اکثر مالدار تباہ ہو گئے، جن کی دولتیں بڑھتی گئیں، برائیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو اللہ نے دولت دی ہے تو ایسا نہیں کہ ابھی سے دانت سے دبا دبا کے رکھیں، بڑھاپے میں خرچ کریں گے، ممکن ہے کہ کل اب غریب ہو جائیں، چاہ کر کے بھی نہیں خرچ کر پائیں۔ اس لیے حضور کہتے ہیں جب اللہ نے دیا ہے مال، اس خوشحالی کو غریبی سے پہلے غنیمت سمجھ لے۔ اور غریبی کسی بھی ٹائم میں آ سکتی ہے۔ وہ پاکستان کے اس نواب کی کہانی سے میں نے شروع کی تھی کہانی، اب ماں کی بد دعا ایسی لگی کہ 2 4 10 سال کے بعد نہیں، 1 سال کے اندر وہ پاکستان کا نواب، ساری پراپرٹی کی گئی، اور 1 سال کے اندر اندر نواب کہلانے والا سڑک پہ آ گیا، درگاہوں پہ بیٹھ کر 2 وقت کی روٹی کے لیے بھیک مانگنے لگا۔ بندے کو ڈر جانا چاہیے اس کہانی سے کہ اللہ رب العزت کو نہ بادشاہ بناتے دیر لگتی ہے، نہ کنگال بناتے دیر لگتی ہے۔ اس اپنے تندرستی پہ، اپنے مال پہ گھمنڈ نہیں اور وشواس نہیں، پیسے پر غرور نہیں، وشواس اللہ کی ذات پہ جو پیسہ دینے والا ہے۔ آیا ہے کتاب میں کہ جو تیرے پاس ہے اس سے زیادہ اس پر بھروسہ کر جو تیرے خدا کے پاس ہے، جو تیرے مالک کے پاس ہے۔ تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ، اور خوشحالی مالداری کو غریبی سے پہلے غنیمت سمجھ، تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ، اور اس زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ۔ آج جو زندگی ملی ہے اسے غنیمت سمجھنا چاہیے، عبادت اور نیک کام میں لگانا چاہیے۔ جو خوشحالی ملی ہے اس کو اچھے کام میں لگانا چاہیے۔ جو ہمیں امن چین کا ماحول اللہ نے دیا ہے، اس امن چین کے ماحول کو عبادت میں لگانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ نے تھوڑا سا مال دیا ہے، جنت خریدنا چاہیے۔ جوانی دی ہے، خوب کثرت سے سجدہ کر کے، بڑھاپے میں اگر فرض واجب پڑھ لیں تو چلے گا، اور ضروری چیزیں ہیں نوافل جوانی میں کثرت سے